سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 148 تک 5 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہے۔ ان 5 آیات کریمہ سے پہلے ہمارے سامنے غزوہ احد کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس غزوے میں عارضی طور پر مسلمانوں کی مغلوبیت کی حکمتیں اور اس کے پیش آمدہ نتائج کے حوالے سے کچھ نصائح اور کچھ حکمتیں بیان فرمائی۔ آج کے اس درس میں ہمارے سامنے جو 5 آیات ہیں، ان 5 آیات کا تعلق بھی اسی غزوے کے ایک واقعے کے ساتھ ہے، اسی غزوہ کے ایک خاص واقعہ کے ساتھ ہے۔ وہ خاص واقعہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عتبہ بن عمر ابن عاص نے ایک پتھر پھینکا، وزنی پتھر تھا، وہ پتھر اس نے مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود تھی اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر دھنس گئیں۔ ایک نمبر 2، ابن قیمہ نامی ایک کافر نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے ہوئے صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر شدید تابڑ توڑ حملے کیے، جس کے نتیجے میں حضرت مصعب شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھوڑا سا ہٹے تو پیچھے ایک گڑھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ اب اس شخص نے، ابن قیمہ نے، افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ ان محمدًا قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ وہ خاص واقعہ، اس واقعے کے تناظر میں ہوا گیا کہ وہ جو افراد وہاں پر موجود تھے ان میں ایک وہ گروہ تھا جو پکا مومنین مخلصین پر مشتمل تھا، اور وہ آپ کے ارد گرد کھڑے تھے۔ انہیں تو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے جواب دینا بھی چاہا اس بات کا کہ ان محمدً قد قتل کا جواب دینا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا، منع فرمایا کہ جواب نہیں دینا، بولنا نہیں کسی نے۔ دوسرا گروہ مخلصین مؤمنین متقین کا تھا، اور وہ میدان سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن خبر ان کے کانوں تک جب پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، تو اب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے درمیان موجود نہ رہے، دنیا میں نہ رہے، تو پھر ہمارے جینے کا مقصد، ہمارے پیچھے ہٹنے کا مقصد، لہذا ہمیں میدان میں جا کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، یا دشمن مر جائے یا ہم اللہ کی راہ میں کٹ جائے۔ اس جذبے کے تحت وہ واپس پلٹ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ منافقین کا تھا، جنہوں نے یہ خبر سنی تو خبر سنتے ہی انہوں نے چیمہ گوئیاں شروع کر دیں کہ جس آدمی کا، جس شخص کا دین تھا، جس شخص کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا تھا، جب وہ شخص ہی دنیا میں نہ رہے، وہ ذات ہی دنیا میں نہ رہی، تو ہمارا اس دین سے کیا تعلق، ہمارا اس دین کے ساتھ کیا واسطہ، لہذا ہمیں پلٹ کر واپس اپنے دین میں چلے جانا چاہیے۔ یہ ہے منافقت، یہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہ ایک حادثہ، ایک واقعہ جو کہ غزوہ احد میں پیش آیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین اور منافقین کو ظاہر کیا، یہ گزشتہ درس میں تفصیل سے بات آ بھی چکی۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی موت دنیا سے تشریف لے جائیں، جو کہ ہر انسان نے جانا ہے، کیونکہ حی لا یموت ذات صرف اللہ کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی لا غیر، اس کے سوا کوئی حی نہیں، اور وہی ذات ہے کہ جس کو نہ تو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی نقص آتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی عیب کا معاملہ ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی نقصان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر قسم کی کوتاہی سے، کمزوری سے، عاجزی سے، لاچاری سے، ہر قسم کی کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ لیکن اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں امکان ہے کسی قسم کے ظاہری طور پر نقصان پیدا ہونے کا، ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے نقصان نفس کے پیدا ہونے کا امکان موجود ہے، زخم کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، یا کسی جادو وغیرہ کے اثر کی صورت میں، یہ ساری صورتیں ممکن ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک پیغام دیا مسلمانوں کو کہ یہ جو تم دل چھوٹا کر رہے ہو، یا تمہارے ہی درمیان منافقین نے دل چھوٹا کرنے کی جو باتیں پھیلا رکھی ہیں، جس سے امکان یہ کہ تمہارے دل بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں، اس امکانی صورت کو بھی رد کرنے کے لیے فرمایا کہ جو محبوب دنیا میں تمہارے درمیان موجود ہیں، یا تو یہ طبعی طور پر ہمارے پاس آئیں گے، طبعی زندگی پوری کر کے طبعی حالات کے ساتھ ہمارے ساتھ، یا پھر ممکن ہے کہ جو حالات ہیں، جیسے خبر ابھی آپ کے سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو ممکن ہے کہ ایسی بھی کوئی صورت ہو، امکانی صورت ہے۔ اگر کسی بھی صورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ ہمت ہار جاؤ گے؟ پست قدمی کا مظاہرہ کرو گے؟ کیا تم پست دلی کا مظاہرہ کرو گے؟ کیا تمہارے اعضاء دین اسلام کی قبولیت کے اعتبار سے کمزور پڑ جائیں گے؟ کیا تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا؟ یعنی یہ پہلے ہی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ پروردگار نے اس موقع پر نازل فرمائی اور ایک واقعہ پہلے رونما کیا اور پھر آیت کریمہ اتاری، اور اس آیت کریمہ کو اتار کر کے ماحول بنایا گیا کہ آنے والے وقتوں میں رسول اللہ نے چونکہ طبعی طور پر دنیا سے جانا تو تھا، پہلے ہی ماحول بنا دیا، پہلے ہی ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا کہ دیکھو یہ حالات تو پیش آ سکتے ہیں، یہ حالات تو زخموں کی صورت میں بھی پیش آ سکتے ہیں، شہادت کی صورت میں بھی پیش آ سکتے ہیں، بہرحال دنیا سے تو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ حی لا یموت ذات، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں آیا ہی نہیں۔ ہاں وہ ابد الآباد کی زندگی وہ اس جہاں میں ہے، اس جہاں میں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ ماحول بنا دیا، ماحول بنانے کے بعد اب گویا کہ ان کے دلوں میں اس بات کو پختہ کر دیا، بٹھا دیا کہ ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں، اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ صدمے کی تاب نہ لا کر کے تم میں سے بہت سارے لوگ عشق رسول کے غم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کچھ اور عمل کر بیٹھیں، کوئی اور معاملہ کر بیٹھیں۔ تو پہلے سے ماحول بنا دیا گیا کہ جتنے تمہارے عشق اور محبت کی ایک طویل قسم کی داستان ہے، یا تمہاری محبت کی جو ایک زبردست قسم کی مثال ہے کہ تم جیسی محبت حضور سے کوئی نہیں کر سکتا، تو تمہارے اندر پہلے سے ہی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان سے ہم نے اپنے رسول کو بلانا تو ہے، جب اس کے لیے ہم نے پہلے سے ماحول بنا دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ پہلے سے ماحول بنا دیا گیا۔ اب اسی آیت کریمہ، اسی واقعے کے تناظر میں ایک اور انداز سے بات کو سمجھایا گیا۔ ایک تو یہ انداز ہے کہ اگر رسول اللہ اپنے طبعی موت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ یا شہید ہو جائیں کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ یا
کو زخم لگ جائے اور ان کو کوئی ظاہری طور پہ نقصان ہو جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے، ہمت چھوڑ دو گے؟ نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے تاریخ انسانیت پر نظر دوڑوائی گئی، تاریخ انسانیت کو ان کے سامنے لایا گیا اور بتایا گیا کہ اے مومنو، اس سے پہلے بھی کئی نبی دنیا میں ایسے ہوئے کہ جنہوں نے مخالف قوتوں کے ساتھ، باطل قوتوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ پیش قدمی کرتے رہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے، صبر و استقامت کے ساتھ لڑتے رہے، ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے رہے، کبھی انہوں نے پستی کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے دل شکنی کا معاملہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے دل نہیں ہارا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی سرخرو فرمایا اور آخرت کی سرخروئی تو ہے ہی ہے۔ یہ گویا کہ حوصلہ افزائی کی گئی اور ہمت باندھی گئی، ہمت بندوائی گئی اس لحاظ سے کہ ماضی کے لوگوں کا ذکر کر کے، اور اس زمن میں اللہ پاک نے دو باتیں ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے سابقہ انبیاء کا ساتھ دیا انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا، دعاؤں کا۔ اسی بات کو امت محمدیہ کے سامنے بھی رکھا گیا کہ تمہاری بھی جب دشمن کے سامنے، تمہارا بھی جب دشمن کا سامنا، تمہارا جب دشمن کے ساتھ مقابلے میں آمنا سامنا ہو تو دو چیزوں کا اہتمام کرنا، ایک صبر کا دامن تھامے رکھنا اور دوسرا دعاؤں کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن کے ساتھ جنگ کی تمنا مت کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ لڑنے کی، جنگ کرنے کی آرزو مت کرو، تمنا مت کرو، لیکن اگر تمہارا آمنا سامنا دشمن سے ہو جائے، تمہارا آمنا سامنا دشمن سے ہو جائے تو پھر صبر کرنا، فَاصْبِتُوا، پھر ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، ثابت قدم رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرما دیجیے، ایسی نصیحت کہ آپ کے بعد کسی سے نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی بات ارشاد فرما دیجیے اسے پلے باندھ لوں، اس کے بعد مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو فاستقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس پہ ڈٹ جائیے، نصیحت ہے۔ اب یہ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، کہنے کو تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن حقیقت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جوامع الکلم میں سے تھے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے بڑا اپنے اندر ذخیرہ معلومات رکھتا تھا، چھوٹا جملہ بڑے معلومات کے ذخائر اپنے اندر سموتا تھا۔ اسی جملے کو دیکھ لیجئے، اس جملے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو گویا کہ پورے دین پر پوری زندگی چلنے کی نصیحت کی، پورے دین پر پوری زندگی چلنے کی نصیحت کی۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو فاستقم، اس پر ڈٹ جاؤ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا قرآن پاک نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف اس لفظ کے اوپر ڈٹ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، شراب بھی پیتے رہے ہمارا رب اللہ ہے، ہاں جی چوری بھی کرتے رہے ہمارا رب اللہ ہے، دھوکہ دہی بھی کرتے رہے ہمارا رب اللہ ہے، ہاں جی دوسروں کو فراڈ بھی کرتے رہے ہمارا رب اللہ ہے، نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ کا معنی کیا ہے کہ لمحہ لحظہ ہر گھڑی ہر آن انسان کے سامنے یہ تصور موجود ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم یہ تصور ضرور ہو کہ میری ایک ایک ادا سے، میری ایک ایک عمل سے، میرے ایک ایک کوتاہی اور میرے ایک ایک نیکی سے اللہ واقف ہے۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ اب اس استقامت کے ساتھ جس نے زندگی گزاری اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو استقامت کی دعوت دی ہے،
اور اس کے لیے کہا ہے کہ دشمن کا جب سامنا ہو، دشمن کے ساتھ جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو دو چیزوں کا اہتمام کرنا، ایک صبر کا اور دوسرا دعاؤں کا. ٹھیک ہے جی. اب آیات کریمہ پڑھتے ہیں، اس کے ضمن میں جو بات ہوگی بات کریں. فرمایا وما محمد الا رسول. ایک مسئلہ سماعت فرما دیں. ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، آپ نے سنا، سنتے ہوئے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول نہیں پڑھ سکتے. یہ بات ذہن رکھیے، یہ قرآن میں اضافہ ہو جائے گا. اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اسی ضمن میں ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بعض لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غلط ہے. متصل بغیر وقفے اور بغیر سانس کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا. یہ کلمے میں اضافہ ہے. کلمے میں یاد رکھیے، کلمے کے اندر نہ تو محبت کی وجہ سے اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ نفرت کی وجہ سے اضافہ کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ اگر یوں کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مرزا قادیانی لعنت اللہ، کہیں نفرت کی وجہ سے، اس کے ساتھ نفرت کی وجہ سے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ آپ کا یہ عمل انتہائی غلط ترین عمل ہے. اگرچہ جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے، جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ غلط. اس کی مثال دوسری یوں ہے، یوں کہہ لیجئے کہ آپ اگر نماز کے اندر تشہد کے الفاظ پڑھنے کے بجائے آپ کہیں کہ جناب تشہد کے الفاظ پڑھنا ہمیں وہ اجر تو ہے نہیں تو قرآن پاک پڑھنے میں ہے، لہذا میں اس کی جگہ پر، تشہد کی جگہ پر میں سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، تشہد کی جگہ پر میں قرآن پاک کا فلاں رکوع پڑھ لیتا ہوں، تو آپ کا عمل غلط ہوگا. کیوں؟ حالانکہ قرآن پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موقع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو اگر درود شریف پڑھنا ہے ساتھ تو پھر وقفہ لے، سانس لے، اس کے بعد کہے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کلمے میں اضافہ نہ ہو. ایسے ہی یہاں پر جب آیت کریمہ پڑھی جائے گی، قرآن پاک میں 4 جگہ پر یہ نام آیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد، احمد، حامد، محمود، 4 نام آپ کے ذاتی ہیں. 4 نام آپ کے. ایک نام وہ ہے جو زمین پر آپ کا رکھا گیا، ایک نام وہ ہے کہ جو عرش والوں کے درمیان رکھا گیا، ایک نام وہ ہے کہ جو جنت میں آپ کا رکھا گیا، اور ایک نام وہ ہے کہ جو صرف فرشتوں میں آپ کا مشہور ہے. اس لحاظ سے آپ کے 4 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 4 نام. اور یہ چاروں آپ کے ذاتی نام ہیں. ویسے آپ کے صفاتی نام کئی سارے ہیں، اور حضرت مولانا محمد موسیٰ خان روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی اور اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ پر مشتمل عربی میں اشعار لکھے ہیں. عربی میں اشعار لکھے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ بڑے ہی زبردست قسم کے اشعار ہیں، اور ان میں سے ایک شعر میں حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کو، ذاتی نام کو سمویا ہے، اور ایسے ہی اسماء الحسنہ اللہ جل شانہ کے اسماء مبارکہ کو اس میں سمویا ہے. پر لفظ محمد قرآن پاک میں 4 جگہ استعمال ہوا ہے. لفظ احمد قرآن پاک میں 1 جگہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ حامد استعمال نہیں ہوا، اور لفظ محمود استعمال ہوا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ لفظ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے نہیں بولیں گے، البتہ قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے بولنے کی گنجائش موجود ہے. قرآن کی تلاوت جب آپ سن رہے ہیں پھر آپ کے بولنے کی گنجائش موجود ہے. اچھا جی، آگے وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمے کے ساتھ آپ بول سکتے ہیں، اسی لیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف پیغمبر ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے پیغمبر ہیں. رسول ہیں، رسول بنانے والے نہیں ہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، عابد ہیں. لہذا
ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف الہ کی ہے، معبود کی ہے، اللہ کی ہے، خدا کی ہے، خدا کے سوا تو کوئی معبود ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، یعنی دنیا میں آئے چلے گئے، دنیا میں آئے چلے گئے بہت سے پیغمبر۔ اب یہ جو ترجمہ کیا نا ان سے پہلے بہت سے پیغمبر، اس ترجمے میں اور غور کیجیے گا دوسرے ترجمے میں جو میں دوسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں، ان سے پہلے سارے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ دونوں ترجمے میں فرق ہے، دونوں ترجموں میں فرق ہے۔ جو ترجمہ میں نے بعد میں کیا کہ ان سے پہلے سارے پیغمبر ہو گزرے، اس ترجمہ کے اعتبار سے مرزا قادیانی کے ماننے والوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، اور وہ نقطہ یہ اٹھایا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول ہو گزرے، تو لہذا سارے رسول فوت ہو گئے۔ جب سارے رسول فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو وہ جو عیسیٰ، وہ جو مہدی، وہ جو عیسیٰ آنے تھے آسمانوں سے، وہ مرزا قادیانی کی شکل میں آئے۔ بات سمجھ اس جملے کے، اس لیے اس کا بہترین جامع ترجمہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سارے رسول ہو گزرے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ ترجمہ بھی کریں کہ آپ سے پہلے سارے رسول ہو گزرے، تو تب بھی ترجمہ غلط نہیں ہے۔ اس صورت میں پھر وہ اس نقطے کا کیا کریں گے؟ اس نقطے کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول ہو گزرے، یعنی اس جہان میں آئے اور اس جہان سے چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس جہان سے چلے گئے، اس جہاں سے چلے گئے جیسے کہ دوسرے رسول گئے، بس فرق یہ ہے کہ دوسرے رسول قبر کی پاتال میں گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس جہاں سے اٹھایا اور اوپر آسمانوں کے اوپر جہاں میں پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں، ان کی وہاں کی زندگی دنیاوی زندگی والی زندگی نہیں، وہ اس جہاں سے چلے گئے۔ جب اس جہاں میں دوبارہ آئیں گے تو عمر کا وہی حصہ جو تھا اسی سے آگے سلسلہ چلے گا۔ بات میں آ رہی ہے نہیں؟ آگے جی افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اب یہاں پر ماحول بنایا جا رہا ہے یا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا بھلا اگر یہ دنیا سے چلے جائیں یا مار دیے جائیں، قتل ہو جائیں، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی شہید ہو جائیں یا دنیا سے طبعی موت، دنیا سے چلے جائیں۔ دیکھیے مر جانا اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے طبعی موت پر، طبعی موت پر، برکت کے لیے، تبرک کے لیے، احتراماً تقدساً ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مر جانا استعمال نہیں کرتے۔ مر جانا استعمال، ہم احتراماً کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، آپ رحلت فرما لیں، یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ بات ہماری ہے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ آگے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ نے اپنی غنا کا ذکر فرمایا، غنی ہونے کا ذکر فرمایا کہ سنو اگر تم مرتد ہو جاؤ، یعنی اب الٹے پاؤں پھر جاؤ، دین سے برگشتہ ہو جاؤ، تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ یعنی جو دین پر ثابت قدم رہیں گے، جو نعمت ایمان کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ شکر گزار کون ہے یہاں پر؟ شکر گزار سے مراد یہ کہ جنہوں نے دین محمدی کو نہیں چھوڑا، جو اس دین کے ساتھ وابستہ رہے، جو اس دین کے ساتھ جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، گویا وہ شکر گزار ہیں اور شکر گزاروں کو اللہ اجر دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یہاں رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا، دنیا سے چلے جانا، یہ تو یقینی بات ہے، وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن اپنے وقت مقررہ پر، اپنے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے یا دنیا سے چلا جائے، وقت مقرر کر کے لکھ رکھا، یعنی اللہ نے مرنے کا ایک وقت ہر ایک کے لیے مقرر کر رکھا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ آدمی ہے عتبہ جس نے آپ پر پتھر پھینکا،
اور وہ تو وہیں پر مار دیا گیا، وہ تو وہیں پر مار دیا گیا۔ اچھا، دوسرا آدمی تھا ابن قیمہ، جس نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھی شہید کیا، اور اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام بھی یعنی گڑے میں گر گئے، اور اس نے یہ افواہ بھی پھیلائی تھی کہ ان محمدن قد قتل، جھوٹی افواہ پھیلائی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بددعا ملی، بددعا ملی، اور اس بددعا کے نتیجے میں علماء نے لکھا ہے کہ یا تو یہ اسی مطلب جگہ پر اس کو زخم ہوتا ہوا، اور اس کے زخم کی تاب نہ لا کر کے بعد میں یہ یعنی کراہتے کراہتے دنیا سے چلا گیا، یا زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ اس وقت تو اس کو کچھ نہ ہوا، یہ بچ کر کے نکل گیا، لیکن یہ ایک دفعہ ایک جنگل میں پھر رہا تھا، وہاں پر جنگلی بکرا وعل جس کو کہتے ہیں شاید الوعل، وہ جنگلی بکرا وہ آیا اور اس نے آ کر اس پر حملہ کیا، اور اتنا شدید حملہ کیا کہ اس کو وہ اپنے یعنی اگلے پاؤں سے بھی مارتا رہا اور اپنے سینگوں سے بھی مارتا رہا، اور اس کے نتیجے میں اس کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یاد رکھیے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے حوالے سے کوئی آدمی شعوری طور پر، غیر شعوری نہیں، شعوری طور پر اگر کوئی آدمی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ ہاں، اگر کسی سے خدا نخواستہ غیر شعوری طور پر کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا نکل جائے کہ جو غلطی پر مبنی ہو، اور اسے جو ہی احساس ہو وہ توبہ طائب ہو جائے، تو پھر وہ ناکاموں میں شامل نہیں ہوگا۔ ناکاموں میں شامل وہ ہے جس نے ارادتاً شعوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہو، اور کبھی بھی کائنات میں کوئی انسان، وہ انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، یہاں پر ایک عام جامع اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے، اس کو ہم یہی بدلہ دیں گے، لیکن یاد رکھیے یہاں پر جو بدلہ دیں گے وہ پورا نہیں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ پورا کیا مطلب؟ ایک آدمی دنیا میں چاہتا ہے مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ دیں، جو اللہ چاہیں گے وہی دیں گے، لیکن دیں گے دنیا میں ہی، آخرت میں نہیں۔ جس نے صرف دنیا کو چاہا اس کو دنیا میں ہی ملے گا، لیکن ملے گا اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق نہیں۔ جو آدمی اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں جیسا کہ اس دنیا والے کو دنیا میں عطا کرے، لیکن اس کے لیے خاص طور پہ آخرت میں بھی صلہ رکھا ہے، اور آخرت کا جو صلہ ہے وہ اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی آرزو سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم دنیا میں ہی بدلہ دیں گے، یعنی یہیں پر وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں پر اجر عطا فرمائیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، یہ ہے دوسرے جملے کے ساتھ تعلق، فرمایا ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ آخرت مانگنے والے کو آخرت ملے گی، لیکن ساتھ اس کی شکر گزاری کی وجہ سے ہم بہت اچھا صلہ دیں، یعنی جو مانگ رہا ہے وہ تو دیں گے ہی دیں گے، اس کے سوا بھی دیں گے، اس کے سوا بھی آگے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یہ ہے تسلی پچھلی امتوں کی تاریخ بیان کر کے، فرمایا بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر، یعنی جن کے ساتھ رہ کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، انہوں نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور وہ تفصیلی واقعہ ہمارے سامنے آ گیا۔ جناب طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کیا، اور اس بادشاہ کے زیر نگرانی جو قیادت کرنے جو لوگ لڑنے والے تھے، مجاہدین تھے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی دشمن کے سرغنے اور ان کے قائد اور ان کے لیڈر جالوت کو پتھر مار کر کے ہلاک کیا تھا۔ وقتل داؤد جالوت، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک نے بیان کیا۔
اب وہ بھی ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی بہت سارے واقعات کہ جہاں پر انبیاء کے ساتھ مل کر لڑنے والے لوگ ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کے ساتھ ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دینے سے انکار کیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ابتدائی طور پہ کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ سبزیاں وغیرہ ترکاریاں چاہیے تو جو برابر میں قوم عمالقہ ہے اس کے ساتھ جا کر جنگ کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ طرف جا کر جہاد کریں، ہم تو یہیں رہیں گے۔ اور اسی کا حوالہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد نے دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو اپنے وقت کے نبی سے کہیں کہ آپ اور آپ طرف جا کر جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ اشارہ فرمائے، آپ کا اشارہ ابرو پر پہلے ہماری جانیں نچاور ہوں گی، پھر مہاجرین کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے لوگ پہلے بھی موجود رہے، اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ اہل اللہ ربیون، اللہ والے ہر زمانے میں انبیاء کا ساتھ دیتے رہے۔ اے صحابہ تم تو اہل اللہ ہو، تم تو رسول اللہ کا ساتھ دو، منافق نہیں ساتھ دیتے تو نہ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، ہمت بھی نہیں آ رہی، بزدلی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا، کافروں سے دب کر بھی نہیں رہے۔ واللہ یحب الصابرین، گویا صبر کر کے ڈٹے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ استقلال رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست بناتا ہے۔ یہاں پر استقامت بنا رہے، صبر سے بنا استقامت، یہاں پر استقامت ہے، فرمایا جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ایک دعا ہے ان لوگوں کی جو اہل اللہ ہیں، انبیاء کے ساتھ مل کر کے لڑتے رہے۔ گویا یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اے صحابہ کرام جب تم رسول اللہ کے ساتھ مل کر کے جنگ کے میدان میں جاؤ تو اس دعا کو کیا کرو۔ یہ دعا، اس دعا کے 4 حصے۔ پہلا حصہ مغفرت طلب کرنا، فرمایا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں معاف فرما۔ یہ ہلکا سا اشارہ ہے ان 50 لوگوں میں سے 38 لوگوں کی اجتہادی خطا کی طرف کہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور معافی مانگ لو، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم اپنے کاموں میں جو زیادتیاں کرتے رہے اے اللہ ان کو بھی معاف فرما، یعنی جو خطا ہم سے ہو گئی اس کو بھی معاف فرما، جو ارادتاً غلطی ہوئی اس کو بھی معاف فرما، جو غیر شعوری طور پہ ہوئی اس کو بھی۔ اچھا جی، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، تیسرا حصہ اس کا یہ ہے اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں میدان میں ثابت قدم۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ مڈ بھیڑ کی تمنا مت کرو، دشمن کے ساتھ مقابلے کی تمنا اور آرزو۔ ہاں جب فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تمہارا آمنا سامنا ہو ہی جائے تو فَاصْبِرُوا وَاثْبِتُوا، ہاں صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ یہی بات یہاں کہی گئی کہ آپ اپنے لیے دعا مانگیں کہ ہم کو ثابت قدم رکھ، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور چوتھی دعا کیا ہے؟ گناہ معاف فرما، زیادتیوں کو معاف فرما، ثابت قدم رکھ۔ اب چوتھی بات کیا ہے؟ اے اللہ ہم جو اپنے لیے کر سکتے تھے وہ کر لیے، اے اللہ اب تو ہمیں کافروں پر فتح بھی نصیب فرما، کافروں پر فتح بھی۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا۔ دنیا میں بدلہ کیا ہے؟ فتح کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں، مال فہ کی صورت، ٹھیک ہے۔ اور آخرت میں بدلہ کیا ہے؟ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا۔ نمبر ایک جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے گا۔ نمبر 2 جنت میں بھیج دے گا۔ نمبر 3 اپنی رضا نصیب کرے گا۔ یہ ہے وہ حسن ثواب الآخرہ، دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی۔ اسی کو قرآن پاک نے ایک اور انداز میں بھی سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کتنا بہترین دین ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔